بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حسب معمول عابد امان سلامتی کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ آج کی شخصیت کے ہمراہ حاضر ہے۔ ناظرین، ضلع چکوال کی سیاست پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ماضی سے لے کے حال تک بہت سی بڑی بڑی شخصیات، بڑے نام جو صاف سیاست میں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ لوگ خود جانتے ہیں۔ ایسے لوگ سیاست میں رہے ہیں جنہوں نے سیاست کے علاوہ صحافت میں اپنا نام کمایا، جنہوں نے عسکریت کے حوالے سے قوم کی بہت خدمت کی، بہت سینئر ترین لوگ۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو انفرادیت رکھتی ہے، خاتون ہے، اور یہ واحد خاتون ہے۔ ملکی حالات، ملکی بھی اگر سطح پہ ہم دیکھیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا جو چند سال پہلے میں نے ایک جلسے میں محترمہ سے سنا۔ عمران خان کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھیں کہ خان صاحب، میں عورت ضرور ہوں لیکن میں نے آج تک ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی محترمہ فوزیہ بہرام سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ محترمہ، سوالات بہت سے ہیں جو عوام کے ذہنوں میں ہیں، میرے ذہن میں ہیں۔ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکردگی ہے اس سے میں مطمئن ہوں، اور لیکن اگر آپ کا یہ سوال اس طرح ہے کہ ہمیں اس کی جو نتائج مل رہے ہیں تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مزید کچھ ان نتائج کے بانیس کو مزید کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام مہنگائی سے تنگ ہے، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے۔ ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے، خاص طور پہ پچھلی حکومت سے اگر ہم تدابل کریں، جو بھی برادران نے ترقیاتی کام بالخصوص پنجاب میں، لاہور میں اور پھر ہمارے ضلع چکوال میں یہ ریکارڈ کام قائم ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر تو ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس طرح نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ کسی زمانے میں ایسا تھا کہ جو ترقیاتی کام ہیں ان کو بہت زیادہ اپلفٹ کیا جاتا تھا، بہت نمائش کی جاتی تھی ان کی۔ موجودہ نظام ایسا ہے کہ نیا پاکستان کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترقیاتی کام بھی بالکل ایسے ہوں کہ جیسے وہ روٹین کے حساب سے ملک ترقی کر رہا ہے اس طرح علاقے ترقی کریں۔ لہٰذا اب ایم این ایز، ایم پی ایز وہ کام اس طرح نہیں کرتے اور جس طرح پہلے ماضی میں ہوتا تھا، اور اب گورنمنٹ وہ کام کر رہی ہے اور کرے گی جو پہلے ایم این ایز، ایم پی ایز گورنمنٹ کے حوالے سے اپنے کاموں کے اندر ڈالتے تھے اور اس کے اندر ترقیاتی کام ہوتے تھے۔ لیکن اب ترقیاتی کام حکومت کی منشا ہے اور حکومت کی مرضی کے مطابق یہ جو کام ہیں وہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہی نئے پاکستان کو رخ عمران خان صاحب دینا چاہتے ہیں کہ جو معاملات ہیں خاص طور پر ڈیولپمنٹ کے کام ملک میں یکجہتی سے ہوں اور ہوتے چلے جائیں۔ کیا آپ کی حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ انشاءاللہ۔ میں پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ والے تو بہت زیادہ پر اعتماد ہیں، اور وہ بہت ان کے پاس ایک بہت پیارا نعرہ ہے یہ مہنگائی کے حوالے سے۔ جو وعدے خان صاحب نے کیے ہیں وہ بھی تک نہیں پورے ہوتے نظر آتے۔ پی ڈی ایم تو اس پہ حق جانب ہے اور عوام کا ساتھ دے گی۔ میں نہیں سمجھتی کہ خان صاحب کے وعدے اس طرح جائیں گے ادھورے۔ خان صاحب لگاتار جو کام ہے اس ملک میں کر رہے، وہ کام بہت کئی پرائم منسٹرز ہوں وہ بھی اس کام کو نہیں کر سکتے جو خان صاحب خود انتھک دن رات محنت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی ٹیم جو ہے جو ان کی بنی ہوئی اس کو آگے کر رہے ہیں تاکہ وہ صحیح تجربہ سے سیکھ لیں جو کچھ خان صاحب سکھانا چاہتے ہیں، اور جو پاکستان مانگ رہا ہے نیا رخ اختیار کرنے کے لیے۔ اور جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کو تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ صرف ایک مہنگائی کا نعرہ ان کے پاس جو ہے، اس کے ریزنز ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ
جو مہنگائی ہے اس کی وجوہات موجودہ حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، پریویس گورنمنٹس کی وجہ سے بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ یہ مہنگائی کو جو ہے وہ ہو گئی، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خان صاحب لگاتار کوشش کر رہے ہیں اور میں یقین رکھتی ہوں کہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اور پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم ناکام ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم جو معاملہ اب اٹھانا چاہتی ہے وہ معاملہ اکٹھے مل کر کے اٹھانے کا ان کا کوئی وہ نہیں ہے، جواز نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ ان معاملات کو اٹھائیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ان معاملات کو وہ اٹھائیں گے تو اٹھا لیں، لیکن جو عوام ہے وہ جانتی ہے کہ نعرے بازی کون کرتے ہیں۔ پہلی حکومتیں جو رہیں وہ نعرے بازی کے اوپر چلتی رہیں، موجودہ حکومت نعرے بازی نہیں کر رہی، عملی کام کر رہی ہے۔ عملی کام میں اور نعرے بازی میں بہت فرق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عملی کام جو ہے یہ منہ بول کے لوگوں کو بتائے گا اور دکھائے گا کہ پاکستان کا نیا رخ کیا ہے، پاکستان کیا ہے، پاکستان کا فیوچر کیا ہے، اور کیا فیوچر ہے جس کو عمران خان صاحب بنانا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم سب ان کی پارٹی مل کر آہستہ آہستہ اس منصوبے کی طرف ہم چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اور میں نے یہ پہلی دفعہ حالات نہیں دیکھے، نہ میں ان حالات سے گھبراتی ہوں۔ میرا تجربہ 35 سال کا تجربہ ہے سیاست کا۔ میں نے اپنا پہلا الیکشن 1987 میں ایز اے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل لڑا تھا، جس میں جیتی تھی، اور 3 دفعہ میں MP رہی۔ لگاتار میں نے سیاست میں حصہ لیا اور 35 ایئرز میری ایج ہو گئی، اور میں نے عورت ہونے کے ناطے بھی بالکل میں نے یہ بھی بات صحیح ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ چوڑیاں نہیں پہنی، چوڑیاں بھی نہیں پہنی۔ اچھا میڈم، ہم تھوڑی سی مقامی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کا اتحاد تھا کاف لیگ کے ساتھ، آپ کو بہت شکوے بھی ہیں کاف لیگ سے، ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، کیا شکوے شکایتیں آپ کو؟ مجھے کاف لیگ سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جو کاف لیگ چکوال میں ہے ان کے اور پی ٹی آئی کے میرے معاملات جو ہیں وہ اس طرح خوبی سے نہیں چل رہے جس طرح چلنا چاہیے، بطریق احسن نہیں چل رہے، اور جب بطریق احسن نہ چلیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ میرا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں پی ٹی آئی کے معاملات میں کاف لیگ کو دخل نہیں دینا چاہیے اور کاف لیگ کو پی ٹی آئی کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہم پی ٹی آئی کے طور پہ کاف لیگ کے معاملات میں دخل نہیں دیتے، لیکن کاف لیگ کچھ معاملات میں ہمارے اندر ضرور مسائل کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس حوالے سے آپ کہیں گے؟ جنرلی کوئی بھی ہو کام، ڈیولپمنٹ کا کیا کام آپ ہو، کے بندے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ؟ بندے بھی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کامز بھی وہ جو ہے وہ ویسے کرواتے ہیں جب تک بندہ شامل ہو جائے ان کی پارٹی میں۔ اس طرح کئی معاملات ایسے ہیں جن کو انہیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک پارٹی میں ہیں، ہم لوگوں کا الائے ہے آپس میں، ہم لوگ آپس میں مل بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور اس ملک کو چلا رہے ہیں، لہٰذا ہمارا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے، اور اگر ہے تو جس کی طرف سے ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو۔ آپ نے یہ شکوہ ہائی کمان تک پہنچایا ہے؟ ہائی کمان تک میں پہنچاؤں گی، ابھی تک پہنچایا نہیں، ہائی کمان تک میں نے پہنچایا ہے، لیکن ہائی کمان تک میں اب اس کو زیادہ فورسفلی پہنچاؤں گی۔ اتنے فورسفلی میں نے نہیں پہنچایا کہ جتنا فورسفلی مجھے پہنچانا چاہیے تھا، اب میں فورسفلی پہنچاؤں، یہ میرا پورا ارادہ ہے، اور اپنے ووٹر سے یہ میرا وعدہ ہے، اس لیے کہ جب پی ٹی آئی نے ووٹ مانگے، میں نے پی ٹی آئی کی طرف سے ووٹ مانگے تو میں نے ان سے کہا کہ کاف لیگ کو دے دیں، انہوں نے کاف لیگ کو ووٹ دیے، اور ووٹ دینے کے بعد بغیر کسی وعدے کے، کسی بات کے ووٹ دیے گئے، اور صرف اس لیے دیے گئے کہ یہ ان کے ساتھ یکجہتی سے اور خوش اسلوبی سے پیش آئیں گے۔ اب اگر خوش اسلوبی سے پیش نہ آ رہے ہوں تو پھر یہ بات بتانی پڑے گی، اٹھانی پڑے گی۔ صوبائی وزیر کاف لیگ کے ہیں آپ کے اس حلقے میں، وہ جو ترقیاتی کام کروا رہے ہیں
ظاہری بات ہے عوام تو مخلوط ہوتی ہے، اس میں کاف کے بھی ہے، اس میں نون کے بھی شامل ہیں لوگ. تو آپ کس طرح کون سے کام ہیں جو آپ کے نہیں ہو رہے؟ میں نوکریاں تو ویسے نہیں مل رہی کہیں بھی کسی کو، یا تو یہ ہو کہ جی وہ اپنے بندوں کو ملازمتیں دے رہے ہیں. کام دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک ذاتی ہوتے ہیں، ایک اجتماعی ہوتے ہیں. اجتماعی کام تو وہ کر رہے ہیں. جو نوکریاں ہیں وہ بھی ملیں گی پورے صوبے میں، اور جو کام ہیں کاف لیگ کے وہ ٹھیک کام ہیں. ان کاموں پہ سب پہ میں وہ نہیں کر رہی، صرف میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کا منسٹر صاحب ہیں ان کے، وہ ہمیں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی راستہ دیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی وہ بیچ میں اپنے ساتھ لے کر چلیں. جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں لے کر چلیں گے تو مسائل اٹھ جاتے ہیں. کوئی ایسا سنجیدہ مسئلہ نہیں اٹھا ہوا جو حل نہ ہو، لیکن مسئلے اٹھے ہوئے. پچھلے دنوں میں نے آپ کی، یہ میرا سوال اس لیے کیا ہے کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کی تقریر سنی تھی، جی کسی گاؤں میں آپ نے کیا تھا، اور بڑے دھواں دھار انداز میں آپ کافلی کو للکار رہے تھے. جی مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا تھا جب آئی جے اس پارٹی کے آپ کی تقریریں ہوتی تھیں. جی جی میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے تو بڑے دھواں دھار انداز میں للکارا تھا. ابھی آپ فرما رہی ہیں لیگ سے کوئی ایسا سنجیدہ شکوہ نہیں ہے، لیکن کاف لیگ کے جو وزیر ہیں یہ ان کا پہلا ٹینیور ہے ایز اے منسٹر، ویراز مجھے 3 دفعہ میں ایم پی اے رہی ہوں، وہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، اور میں منسٹر رہی ہوں، میں اب ایم این اے ہوں، اور میرا تجربہ بہت وسیع تجربہ ہے. میں یہ سیاسی معاملات اور انتظامی معاملات دونوں کو بخوبی سمجھتی ہوں، اور بخوبی سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جو انتظامی معاملات ہیں اس میں منسٹر صاحب کاف لیگ کے جب دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. انتظامی معاملات سے مراد آپ کی یہ پٹواری اور پٹواری، پولیس وغیرہ ہے. پولیس وغیرہ، پٹواری، اور اب جابس بھی آئیں گی، وہ یہ سب معاملات. یہ تو خان صاحب کا ویژن تھا کہ یہ جاب جو ہے وہ میرٹ پہ ملنی چاہیے، پولیس اور پٹواری کو میرٹ پہ کام کرنا چاہیے. آپ کیوں چاہتی ہیں کہ انٹرفیئرنس آپ کریں؟ پولیس اور پٹواری کو میرٹ پہ کام تو کرنا چاہیے، لیکن اگر پولیس اور پٹواری میرٹ پہ کام نہ کر رہے ہو تو سٹنگ ایم این اے یا ایم پی اے اس پٹواری اور یا اس پولیس کو کان سے پکڑ کے بتانے کی حیثیت رکھتا. یہ غلطی میں سمجھتی ہوں موجودہ حکومت کی بھی ہے. ہمیں انہیں روشناس کرانا چاہیے اپنے حلقوں میں، اور اپنے حلقوں میں میرٹ کے اوپر جو ذمہ داری ہے میرٹ کی وہ ایم این اے یا ایم پی اے کی ہے. اگر ایم این اے ایم پی اے میرٹ کا ذمہ دار ہوگا تو تمام انتظامیہ اس علاقے کی ایم این اے ایم پی اے کو سلوٹ کرے گی اور اس کے کہنے کے مطابق کام کرے گی اور خوش اسلوبی سے کرے گی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر یہ سب جو میرٹ ہے اور یہ ساری باتیں ہیں یہ پھر فضول ہیں، ان کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کام جو ہے پھر وہ پٹواری اور پولیس والے اس طرح نہیں کریں گے جس طرح انہیں کرنا چاہیے. جو تنظیم سازی ہوئی ہے چکوال میں پاکستان تحریک انصاف کی، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں جو عہدے دیے گئے؟ بالکل ٹھیک ہوئی ہے تنظیم سازی. جو یہاں کئی طریقے کے ساتھ تنظیم سازی پچھلے دنوں ہوتی رہی، جو اس کے متعلق بہترین جواب تو آپ کو ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں پیر وقار صاحب وہ دے سکتے ہیں. پیر وقار صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، اور پیر وقار صاحب نے جو تنظیم سازی کی ہے وہ ٹھیک کی ہے. کچھ ان کے پرابلمز ایسے ہیں تنظیم سازی کے. میرا سوال ہی ضلع کی صدر کے اوپر ہے. جی جی آپ جیسے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی اور پیر وقار صاحب کو صدر بنا دیا گیا ہے ضلع کا، ان کی تو وہ اسٹرینتھ بھی نہیں بنتی سیاسی لحاظ سے. نہیں نہیں، ان کی اسٹرینتھ اگر کلر کہار سے ہی بنانا تھا تو ملک اختر شہباز اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. نہیں سیاسی قوت ان کی بہت زیادہ ہے. نہیں، اس میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتی. سیاسی طور پہ اختر شہباز ضرور ایک فگر ہے، لیکن پیر وقار صاحب ایک اچھی بڑی شخصیت رکھتے ہیں، اور پیر وقار صاحب سیاسی طور پر اس قابل تھے اور ہیں کہ ان کو ضلع کا صدر بنایا جاتا ہے.
ये फैसला इमरान खान साहब ने ठीक फैसला किया। आप लोगों की मुशावरत से किया जी, होगा ये? मुशावरत से किया है और ठीक फैसला किया है, मैं इस पे एग्री करती हूँ चलिए, वक्त आएगा तो पता चलेगा। इंशाल्लाह। वैसे मलिक अख्तर को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई गई, इसकी क्या वजह है? मलिक अख्तर को लिफ्ट करवाई गई नहीं करवाई गई बिल्कुल गलत है। इस तरह कुछ नहीं हुआ कि मलिक अख्तर को लिफ्ट ना कराई जाती। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इलाका बनहार में लोग एहतजाज करते हैं इस बात पे कि मलिक अख्तर को वो मकाम नहीं पीटीआई ने दिया, हालांकि उस शख्स ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उनको टिकट भी नहीं दिया गया, इसके बावजूद उस बंदे ने हज़ारों की तादाद में वोट डलवाए हैं, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया पीटीआई ने। नहीं, लोग बहुत नाराज़ हैं इस पे। पीटीआई इस तरह की पार्टी नहीं है। जैसे मेरा भी तजर्बा है ये पार्टीज का, मैं भी पीटीआई में अब इस हुकूमत के साथ से पहले आने से पहले शुमार हुई थी, लेकिन जिस तरह पीटीआई अपने बंदों को अकोमोडेट करती है वो एक डिफरेंट तरीका है। इस तरह नहीं करती जिस तरह बाकी सियासी जमातें कर लेती हैं कि कर लिया और उसके बाद फिर उनको भूल के छोड़ दिया। ये जो भी वर्कर ठीक मेहनत कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, उसको ये उठाते हैं इमरान खान साहब। आशिर वो जो है हमारे अख्तर शहबाज साहब, वो अगर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इनके मुतालिक पार्टी पूछेगी और उसके बाद इनको कोई ना कोई मुकाम पे ज़रूर फिट कर देंगे कि तुम यहाँ बैठो और यहाँ से अपनी सारी मेहनत करो और पार्टी को फ़ायदा पहुँचाओ। तो मैं नहीं समझती कि ज़रा सी भी दिल आज़ारी या मायूसी अख्तर शहबाज को होनी चाहिए। मुझे तो नहीं है, अब ना अख्तर शहबाज के लिए है ना बाकी वर्कर्स। 5 करोड़ के फंड्स मैंने दिए खुद। बुछाल कलां की भी बीच में एक सड़क बनी। हर जगह जो स्पोक्स पर्सन हैं वो आगे आए और उन्होंने काम कराए। बुछाल कलां के साथ बाकी का बनहार जो है उसमें भी काम हुए और आप बस नहीं हुआ, आइंदा भी हम बनहार को ज़ेरे तामीर मामलात में उठाना चाहते हैं और जो काम नहीं हो रहे उनको भी करना चाहते हैं। इस तरह नहीं है कि हमने काम करके तो छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं है, काम की शुरुआत की है, उसको हमने आगे लेकर जाना है। PB23 के MPA से आप राब्ते में हैं? जी, राब्ते में कोई ज़रूरी हमारी मीटिंग हो तो उसमें हम हो जाते हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं। सरदार गुलाम अब्बास साहब का मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप? सरदार गुलाम अब्बास साहब का मुस्तकबिल, मेरा ख्याल है आप अगर ये सवाल उनसे खुद करें तो ज़्यादा मैं बेहतर है। मुबस्सर की हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ। जी, वो मैं किस हैसियत में पूछ रहे हैं? आपको एक मुबस्सर की हैसियत से। मुबस्सर की हैसियत में मैं मुबस्सर हूँ नहीं इस मामले की, आपसे बेहतर कौन हो सकता है जिला चकवाल की सियासत पे? नहीं, मेरे से बेहतर हैं बहुत। मैं ये नहीं करना चाहती कि अब आपकी बातों में आके मैं सबको रिफ्यूज कर दूँ। और सरदार गुलाम अब्बास साहब अब सुना है कि नून लीग में जा रहे हैं। अगर वो जाएंगे नून लीग में तो जो उनकी सियासी चपकलश और परेशानी मुश्किल है मौजूदा, उसमें मैं समझती हूँ कि और इजाफा हो जाएगा। और अगर वो वापस आना चाहे PTI में तो आ सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। PTI ले लेगी? पीटीआई उनको अगर लेती है, क्योंकि ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे, मैंने ये फैसला नहीं करना। अगर इमरान खान साहब उनको लेने का फैसला करते हैं तो मुझे इतराज़ नहीं है, मैं उनको इस बात के ऊपर वेलकम करती हूँ। सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज की डील हो गई है हुकूमत के साथ और ये बाहर जा रही है। ये मैं समझती हूँ कि हुकूमत के साथ कोई डील नहीं हुई मरियम नवाज की। मरियम नवाज हुकूमत को घेरने के चक्करों में ज़रूर है। मरियम नवाज ये समझती है कि पाकिस्तान की वजारत उज़्मा या उसके वालिद के पास है या उसके पास है या उसके पास होनी चाहिए जिसको उनका वालिद वेलकम करे या जिसके साथ उनका वालिद एग्री हो, जो बिल्कुल एक गलत फैसला है, गलत सोच है। सियासत मौरूसी नहीं है, सियासतदान मौरूसी सियासतदानी पे नहीं चलता। मरियम चाहती है कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो
थीं उस तरह मैं भी बन जाऊं और उसी तरीके से मेरे नारे हों और ये मैं उसी तरीके के साथ अपने वालिद को वापस ले आऊं और ला कर यहाँ पर मैं बहुत बड़े जलसे करूँगी। ये सब बातें हैं मरीम नवाज़ की और इनमें हकीकत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद आप क्या देखती हैं? पीडीएम की कुव्वत कम हो जाएगी उनकी, या पीडीएम की कुव्वत कम हो जाएगी? पीडीएम की कुव्वत पहले भी ज़्यादा नहीं थी। जब ये पीडीएम बना तो उस वक्त भी इसकी कुव्वत ज़्यादा नहीं थी। पार्टीज अंदर से जानती थी। जब ही सदारत इन्होंने मौलाना फजल रहमान को दे दी, खुद ना ली, ना पीपल्स पार्टी ने ली, ना नून लीग ने ली, और अब जो है मौलाना फजल रहमान साहब को भी सब्ज़ झंडी दिखा रहे हैं। वो अब आए हैं, जिस तरह वो पहले बोलते थे ज़ोर शोर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अब उनका वैसा बोलना भी ख़त्म हो गया है। और अब मैं ये समझती हूँ कि पीडीएम अपने आखिरी नुक्ते की तरफ बढ़ रही है, जहाँ इनमें टूट फूट और बिखराव होगा। अच्छा, जो नारा लेके नवाज शरीफ चले थे और अभी पीडीएम ने भी वो नारा अपनाया, वोट को इज्जत दो, एक सियासतदान की हैसियत से आप क्या समझती हैं? अगर ये मुखलिसाना नारा हो, मैं नारे की सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुखलिस है, अगर मुखलिसाना ये नारा लगाया जाए कि एस्टेब्लिशमेंट की इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, क्या आप इस बात की हिमायत करती हैं? इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जहाँ जायज़ बात हो वहाँ होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर भी पाकिस्तान में काम मुकम्मल नहीं होते, और इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है वो बेसूद भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बहुत सी जगहों पर कारआमद है और ज़रूरी है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत न करे तो बहुत से काम इतने अधूरे रह जाते हैं कि फिर उन पर अफसोस होता है कि इनके ऊपर कोई तवज्जो दे के वक्त पे फैसला क्यों ना किया गया। इसलिए मैं समझती हूँ कि वोट को इज्जत देने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसको इन्वॉल्व किया जाता है तो ठीक। अच्छा, पंजाब में तब्दीली मुतवक्की है? ये बातें हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन तब्दीली मतवक्के नहीं है। जो काफ लीग और पीटीआई का आपस में गठजोड़ है, जो सियासी तौर पर इनका आपस में एक दूसरे से मुमासलत है, वो बड़ी खूबी से और बड़ी अच्छे तरीके के साथ चल रही है। परवेज़ इलाही साहब के साथ मैं 2 मरतबा पंजाब असम्बली में कुलीग रही हूँ, और मैं समझती हूँ कि परवेज़ इलाही साहब बहुत अच्छे तरीके के साथ काम करते हैं, और वो ही एक तरह पंजाब में हेड है। वो इन मामलात को ठीक चलाएंगे। और चौधरी शुजात साहब भी 2-3 दफ़ा टीवी पे भी उनका इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के साथ रहेंगे और हुकूमत का साथ निभाएंगे। तो इससे बढ़कर वो क्या कर सकते हैं? नहीं, हुकूमत में तब्दीली से मुराद था कि बुज़दार साहब को हटा के बुज़दार साहब नहीं, बुज़दार साहब को हटाने की बात मैं समझ गई थी आपकी बात। बुज़दार साहब को कोई हटाया नहीं जा रहा, ना इस किस्म का कोई फैसला पीटीआई ने किया है, ना बुज़दार साहब की जो काबीना है उन्होंने ये फैसला किया है। किसी ने ये फैसला नहीं किया भाई, ये बस शोशे हैं जो छुट रहे। जब कुछ अरसे ना कुछ हो तो फिर कुछ सियासी पार्टियां ऐसी होती हैं कि शोशे छोड़ देती हैं, तो ये भी एक शोशा है जो छूट जाता है। अभी कल एक खबर आई है कि लाहौर शहर के इंतजामात की निगरानी के लिए राजा यासिर सरफराज को इख्तियारात दे दिए गए, इसकी क्या वजह है? राजा यासिर सरफराज अच्छे काम करने वाले हैं, नौजवान हैं, यंग हैं, मेहनत से काम करते हैं, और अगर उनको लाहौर के इंतजाम सौंपे जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सीएम समझते हैं कि उनको सौंपे जाने हैं, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो ये चाहते हैं कैसे इक़दाम किए जाएं और ऐसे लोगों को अपलिफ्ट किया जाए जो इन मामलात को। और इसका ये मतलब नहीं बनता कि राजा यासिर से पहले जो इंतज़ाम चला रहे सीएम साहब के फैसले के मुताबिक तमाम अजला और शहरों में जो मिनिस्टर्स हैं उनको ड्यूटी सौंपी गई हैं काम काज करने की। जो महंगाई है और जो और दीगर मामलात जो हैं हैं उनके लिए लाहौर में ये ड्यूटी सौंपी गई है राजा यासिर साहब को,
اور میں سمجھتی ہوں وہ بہت خوبی سے اپنا کام کریں گے. یعنی یہ صرف لاہور کے لیے نہیں بنایا گیا، پنجاب پورے کے تمام پنجاب، شہروں کے پورے لیے پنجاب کسی نہ کسی منسٹر کی ڈیوٹی لگائی گئی. سی ایم صاحب جب آئیں گے چکوال تو اپنے وزٹ میں وہ میگا پروجیکٹس اناؤنس کریں گے. ان میگا پروجیکٹس میں 7-8 تعداد ہے جو وہ پروجیکٹس کریں گے اناؤنس. ایک بچھال یا چکوال سے بچھال تک جو روڈ ہے میرا تک، وہ روڈ کارپیٹڈ روڈ جو ہے یہ بنانے کا منصوبہ بھی شامل ہے. اس کو بھی سی ایم صاحب افتتاح کریں گے اور بتائیں گے. محترمہ 1988 اور 90 کے دور میں آپ الیکشن لڑی تھیں، اس وقت بھی یہ حلقہ علاقہ ونہار کا اسی ابھی جو این65 ہے اس کے ساتھ تھا. پھر بعد میں یہ الگ ہو گیا، ابھی پھر دوبارہ یہ اسی حلقے میں آ گیا. اس وقت آپ الیکشن لڑی تھیں، آپ جیتی بھی تھیں 1988 میں غالباً ایم پی اے کا الیکشن آپ جیتی. جی اس کے بعد آپ ایک قومی کا الیکشن بھی لڑی تھی. آپ کیوں الگ ہو گئی ہیں، الیکشن کیوں نہیں لڑی، آپ اسپیشل سیٹ پہ ہیں؟ آپ کا تو یہ حلقہ بہت جانا پہچانا ہے، لوگ آپ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں وہاں پہ. یہ علاقہ ونہار کے لوگوں کی بہت مہربانی ہے، وہ مجھے بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اور مجھے جانتے ہیں اور مجھے پہچانے ہوئے ہیں. اور جب میں نے 1988 میں یہاں سے ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا، اس کے بعد میں نے علاقہ ونہار میں بہت کام کیے. پانی کے کام، اسکول کی لفٹنگ کے کام، اکریڈیشن کے کام، اور لوگوں کو جابس پہ دلوانے کے کام. اتنے کام میں نے کیے کہ علاقہ مجھے مانتا ہے ونہار کا اور میری عزت کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. میں جو وعدے کرتی ہوں ان کو پورا کرتی ہوں. جھوٹا وعدہ میں نے آج تک نہیں کیا علاقہ ونہار کے ساتھ. اور اس دفعہ جب الیکشن ہو رہے تھے سن 2018 میں، تو زیادہ یہ ہوا کہ لوگوں نے علاقہ ونہار کے مجھے بلوایا کہ فوزیہ بہرام کو لے کے آؤ، ہم پھر ووٹ دیں گے. لہٰذا کاف لیگ کا جو ایم این اے ادھر کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے عمران خان صاحب نے منع کر دیا تھا کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا، مجھے ٹکٹ نہیں ملے گی، انہوں نے میری جگہ کاف لیگ کے چودھری سالک کو ٹکٹ دی اور مجھے انہوں نے ویمن سیٹ کے اوپر ایم این اے پہ ایڈجسٹ کر دیا. لہٰذا میں خان صاحب کے حکم پر اور خان صاحب کی مرضی کے مطابق میں نے یہ کام کیا. یہ نہیں کہ میری مرضی تھی، لیکن خان صاحب کی مرضی تھی، پارٹی کی ضرورت تھی. لہٰذا میں نے یہ فیصلہ جو ہے یہ درست سمجھا اور میں نے الیکشن نہیں لڑا. لیکن علاقہ جو ہے وہ مجھے بھولا نہیں ہے، علاقہ مجھے یاد کرتا رہا. میں نے کاف لیگ کا الیکشن، نیشنل الیکشن بالکل اسی طرح لڑا جس طرح میں نے اپنا الیکشن لڑا تھا. بہت دیر تک میں باہر رہتی تھی اور بہت زیادہ حلقوں میں میری ضرورت آواز ہوتی تھی اور بہت زیادہ اسٹرانگلی لوگ مجھے ووٹ دیتے تھے. اور انہوں نے بالکل مجھے پھر سے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ مجھے آج بھی مانتے ہیں اور میں اس علاقے کے لیے آج بھی ان کی لیڈر ہوں، ان کی رہنما، ان کی رہبر ہوں، اور وہ میری مدد کریں گے. اور انہوں نے میری مدد کی. میرے کہنے کے اوپر انہوں نے چودھری سالک کو ووٹ دیے، چودھری سالک کو جتایا. اور یہ ہمارا ڈسٹرکٹ جو نون لیگ کا کسی وقت قلعہ ہوتا تھا اس کو پاش کیا. اور ایک سیٹ جو ہے وہ نون لیگ کی رہ گئی، وہ بھی ہم نے صرف 600-700 ووٹوں سے پی ٹی آئی نے ہاری، کوئی اتنے زیادہ ووٹوں سے ہاری نہیں. اور بہت ٹف مقابلہ ہوا. تو اب میں ونہار میں پھر واپس کام کرنا چاہتی ہوں اور پھر واپس کام کر رہی ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو اگلے الیکشن آئے ان میں الیکشن جنرل الیکشن میں لڑوں اور میں خدا کی مہربانی سے کامیابی حاصل کروں. یعنی ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں آپ جنرل سیٹ پہ آئیں گے؟ میں بالکل یہ پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں، جو حالات میں نے دیکھے ہیں ان حالات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ مجھے جنرل الیکشن میں کا حصہ لینا چاہیے. ملک جو ہے وہ اپ لفٹ ہو، اکٹھا. یہ نہیں کہ ایک حلقے میں ایک سڑک بنا دی ایم پی اے کے کہنے پہ، دوسرے میں ایم این اے کے کہنے پہ ایک اسکول بنا دیا. وہ چاہتے ہیں سسٹمیٹکلی کنٹری کو اپ لفٹ کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے. اچھا میڈم، میں آپ کو 2 کاموں کے متعلق انفارمیشن یقیناً آپ کو نہیں دینا چاہتا ہوں، اور جو میں آپ سے پرسنلی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ کام کریں. جی. پچھلی گورنمنٹ نے
بہت کام کیے ہمارے علاقے میں ملک تنویر صاحب نے. ایک گرلز کالج بنایا گیا لڑکیوں کا بچھال کلاں میں، بہت بڑا کام ہے. دوسرا انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے ساتھ ملیکا جو ہے ٹراما سینٹر بنایا، ہمیشہ وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلڈنگ بنانے سے تعلیم نہیں ملتی، بلڈنگ بنانے سے علاج نہیں ہوتا. انہوں نے کیا کیا کہ کالج تو بنا دیا لیکن وہاں پر سیٹس جو ہیں لیکچررز کی پروفیسرز کی وہ کریٹ نہیں کر رہے، وہ ایک الگ کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے ٹراما سینٹر بن گیا، اس میں مشینری بھی آ گئی، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ڈاکٹرز کی کوئی سیٹ نہیں ہوئی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ ایڈاک پہ آئے، ایڈاک پہ کوئی ڈاکٹر سرجن نہیں آنے کو تیار. ٹراما سینٹر بے معنی ہے جب تک سرجن نہ ہو. آپ سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے پورے علاقے کے عوام کی بہاف پہ، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے، کہ ڈاکٹرز کی سیٹ کے لیے آپ کوشش کریں پلیز، آپ کی گورنمنٹ ہے. اور دونوں کالجز ہمارے ونار میں، بوائز کالج اور گرلز کالج، وہاں پر ٹیچرز کی بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے. وہاں پر ٹیچر تعینات کروا جائے، یہ عوام کا مطالبہ ہے. میں آپ سے کو یقین دلاتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے اوپر کنسرن آفیشیل سے گورنمنٹ کی بات کروں گی، اور جو ہو سکتا ہے اس کے اوپر جلد از جلد ہوگا. کیونکہ ڈاکٹر ہوں گے تو علاج ہوگا، انشاءاللہ. بلڈنگ تو علاج نہیں کر سکتی. بلڈنگ پچھلی گورنمنٹ کا ٹوٹل دلچسپی ہوتی تھی تعمیرات میں، اب وہ کیوں ہوتی تھی میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. ہاسپٹل بن گیا، بلڈنگ بن گئی ہے، علاج تو نہیں ہوگا نا جب تک ڈاکٹر نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کوشش کریں. ضرور، میں نے آپ سے جیسے وعدہ کیا ابھی، میں اس کے لیے ضرور پورا مجھے یقین ہے آپ اپنے وعدے پہ پورے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہی بات میری علاقے میں مشہور بھی ہے کہ میں جو وعدہ کرتی ہوں وہ سچا کرتی ہوں. تو انشاءاللہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اس کو میں نبھاؤں گی. بہت شکریہ میڈم. ناظرین، یہ تھی محترمہ فوزیہ بہرام صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو وعدہ کرتی ہیں پورا کرتی ہیں. ابھی انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے علاقہ ونار کے 2 کاموں کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنا وعدہ پورا کریں گی. ہمارے بچوں اور بچیوں کو استاد بھی میسر ہوں گے، اور کنڑ کہار کے ٹراما سینٹر میں سرجن کی تعیناتی بھی جلد ہوگی. اگلے ہفتے انشاءاللہ کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.